اس ٹرک میں لوڈ شدہ گلابی نمک پوری دنیا میں مہنگے داموں بکتا ہے، لیکن یہ نمک کس طرح ادھر موجود ٹیمپلز کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کریں گے اور ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کیا ستی کی رسم مسلم حملہ آوروں کے جواب میں کے نتیجے میں عمل میں آئی، اور ہم یہ بھی تلاش کریں گے کہ برٹش ایرا میں کس طرح ستی کی رسم پر پابندی لگائی گئی اور مغل بادشاہ اکبر ستی کی رسم کو کیوں ختم کرنا چاہتا تھا، اور کیا ستی ہندوؤں کا مذہبی فریضہ ہے۔ دوستو، لاسٹ ولاگ میں ہم نے آپ کو کویتا سنائی تھی 18 سالہ بیوہ روپ کنور کی، آج ہم اس کے نتیجے پہ پہنچیں گے۔ السلام علیکم، نمستے دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ لاسٹ ولاگ میں ہم نے آپ کو ہزاروں سال پرانے ایسے ٹیمپل پہاڑوں پہ دکھائے تھے جس کے بارے میں سناتن دھرم والے کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، بدھ اور جینزم والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ اشوانی جین صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جینزم کے ٹیمپل ہیں جتنے بھی کوہ نمک پہ موجود ہیں۔ کوہ نمک کے سوائے ہم آپ کو ملوٹ کے اور جو سونس کے سر میں اس کے سوا ہم آپ کو تمام ٹیمپلز دکھا چکے ہیں۔ لاسٹ ولاگ میں ہم نے ستی کی رسم کا ذکر کیا تھا، راجستھان میں وہ کس طرح دم توڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور 18 سالہ بیوہ کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی تھی۔ اب ہم اس کا باقی حصہ آپ کو سنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہزاروں سال پرانا ایک شہر دیکھیں گے جو کہ پہلے ہندوؤں کا شہر تھا اور اس میں ڈارک سٹریٹس بھی تھیں۔ وہ شہر اب کیسا دکھتا ہے اور اسے پہاڑوں کا آخری شہر کیوں کہا جاتا ہے، یہ ولاگ میں آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم کہانی شروع کرتے ہیں برطانوی راج سے کہ اس میں ستی پہ کیسے پابندی لگی، پھر ہم آپ کو مغلوں کا ایرا بھی بتائیں گے، اور پھر ہم آپ کو ویدوں میں جو ستی کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، کہانی شروع کرتے ہیں۔ برطانوی راج نے دسمبر 1829 میں سناتن دھرم سے جڑی اس قدیم رسم پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ لارڈ بینٹک نے 5 ججوں اور 49 اعلیٰ فوجی آفیسر سے اس ایشو پر رائے مانگی اور بالآخر یہ کہتے ہوئے اسے ممنوع کر دیا کہ ستی انسانی فطرت کے جذبات سے بغاوت ہے۔ لارڈ بینٹک کی لگائی گئی پابندی اور ان کے بیانات سے اس وقت ہندوستانی رائے عامہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، کیونکہ وہ اسے مذہب کا حصہ سمجھتے تھے۔ لارڈ بینٹک کے لاگو کردہ قانون میں کہا گیا، بیوہ کو جلانے میں مددگار اور اس کی حوصلہ افزائی میں مرتکب افراد کو مجرم قرار دیا جائے گا، چاہے یہ عمل رضاکارانہ ہو یا جبر کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ایسے افراد اقدام قتل کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ قانون سازی کے بعد راجا رام موہن رائے نے 300 نامور ہندوؤں کے ساتھ مل کر لارڈ بینٹک کا شکریہ ادا کیا۔ دھرو راٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے لبرل ہندو راجا رام موہن تھے۔ دوسری جانب قدامت پرست اور اونچی ذات کے ہندوؤں نے اس قانون کے گرد گھیرا تنگ کیا، اور جب ان کی سنوائی ہندوستان میں نہ ہوئی تو وہ اپنا کیس پریوی کونسل لندن میں لے گئے، لیکن پریوی کونسل نے بھی 1832 میں لارڈ بینٹک کے بنائے ہوئے قانون کو بحال رکھا اور تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ستی معاشرے کے خلاف برملا اور واضح جرم ہے، لیکن بقول شاعر اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں کے مصداق تھامس میکالے نے لارڈ بینٹک کی محنت شاکیہ پر پانی پھیرنے کی کوشش کی، مگر 1862 میں دوبارہ قانون سازی ہوئی اور کہا گیا کہ ستی کرنے والے افراد کو مجرمانہ قتل کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے سزا دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ سنگین معاملات میں سزائے موت بھی دی جائے گی۔ اچھا دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لارڈ بینٹک نے جو قانونی مسودہ بنایا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں، اسے جو ہے جلا دیا گیا یا اسے راکھ کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک بہت خوبصورت بات آج فیس بک کو پہ موجود تھی، اس میں یہ تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستان کے مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر کوشش کی تھی، بغیر کسی رنگ، نسل اور تعصب کے، مذہبی تعصب کے بھی بغیر، ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کی جی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد انگریز نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا کے رہنا ہے، تبھی ہم یہاں حکومت کر سکتے ہیں، اور افسوس کہ یہ اس کی بنائی ہوئی بات اگر سچ ہے تو آج تک یہ چل رہی ہے۔ آئیے احباب، اب ہم ستی کی رسم کی ہندو دھرم میں موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں۔ ستی کی رسم ہندوازم یعنی سناتن دھرم میں ابتدا پر ایک نظر دہراتے ہیں۔ لفظ ستی کی ایٹمالوجی کچھ یوں ہے کہ یہ سنسکرت بھاشا کے لفظ ستایا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وفا شعار بیوی۔ اگر ہم اتہاس کے پنوں میں سے تلاش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سناتن دھرم کے بھگوان شیو کی پتنی کا نام ستی تھا۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن میں جنوبی ہند کے ایک راون نامی راجا نے سیتا کو اغوا کر لیا، جسے بعد میں ہنومان کی مدد سے راون کے شکنجے سے آزاد کروا کر واپس لایا گیا۔ رام کی خفگی دیکھ کر سیتا نے اپنی بے گناہی کو اس طرح ثابت کیا کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں سے گزر گئی۔ رام جی کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو سیتا نے ہاتھ بلند کیے اور دیوتاؤں سے عرضی گزاری کہ وہ اس کی بے گناہی ثابت کرنے میں مدد کریں۔ روایت ہے کہ اسی وقت زمین پھٹی اور سیتا پرتھوی میں سما گئی۔ آج بر صغیر کے طول و عرض میں موجود سناتن دھرم پر یقین کرنے والے اسے پاک باز مانتے ہیں۔ یہ زمین میں اتر جانے والی روایتیں آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان قصوں، کہانیوں اور صوفیانہ واقعات میں بھی نظر آئیں گی۔ اتہاس کے پنے بتاتے ہیں کہ گپتا خاندان کے دور، جو کہ 550 سے 320 تک تھا، میں جب ہندو مذہب کا دوبارہ احیا کیا گیا گپتا دور میں، تو سناتن دھرم میں کافی تبدیلیاں ہوئیں، جن میں ایسی کئی باتیں شامل ہوئیں جن کا ذکر مذہبی کتابوں میں شامل نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ستی کا پہلا باقاعدہ رواج راجپوتانہ کے جنگجو قبائلوں میں شروع ہوا۔ اس وقت بیوہ کو مجبور تو نہیں کیا جاتا تھا، لیکن مخالف فاتح قبائل کا خوف اور ریت و رواج اسے ایسا کرنے پر اکساتے ضرور تھے۔ بعد میں ہندوستان کی مرکزی حکومت جب کمزور ہوئی تو عرب، ایران، افغانستان سے برصغیر پر پے در پے حملے کیے گئے۔ جب ہندوستانی قوم مفتوح ہوتی تو بیرونی حملہ آور ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو غلام بنا لیتے، جس کے خوف سے شاہی خاندان کی عورتیں ستی ہونے کو ترجیح دیتیں۔ پھر یہ رسم آہستہ آہستہ بڑے طبقے سے چھوٹے طبقے میں سرایت کرتی چلی گئی اور یہ مذہب کا اٹوٹ انگ بن کر رہ گئی۔ یہ جو جوہر ہے، ان میں رانی پدماوتی کا جو جوہر ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ مغل دور حکومت کی بات کی جائے تو اکبر نے رسم ستی پر نہ صرف پابندی لگائی بلکہ کئی مواقع پر جا کر خود اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ریسکیو کیا۔ ہندوستانی معاشرے میں یہ روایت جڑ پکڑ چکی تھی کہ اگر عورت ستی نہ بھی ہوتی تو اس کی سماجی و معاشرتی زندگی زندہ درگور ہونے کے برابر گزرتی تھی۔ جیسا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، ہمیشہ سفید یا بے رنگ لباس پہنا کرتی تھی، رنگین کپڑے کسی بھی موقع پر پہننے کی اجازت نہ تھی، ستی نہ ہونے والی بیوہ عورت کو منحوس خیال کیا جاتا، شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر اسے شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے دلگداز موقع اس وقت آتا جب باپ کے مرنے پر ماں تنہا رہ جاتی اور اسے بھی ستی ہونا پڑتا۔ اب اکلوتی معصوم کلی کا کیا کیا جائے، اس سوال نے جنم لیا۔ واحد حل یہی تھا کہ یتیم ہونے والی بچی کی شادی کر دی جائے، اور یوں بچپن کی شادی نے جنم لیا۔ مگر درد کی یہ کویتا یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس بچی کو جس کی ماں نے اور باپ نے ایک ہی وقت میں موت کو گلے لگایا، کیسے باپ کا انتم سنسکار ہوا اور ماں اسی چتا میں فوراً جل کر مر گئی۔ یہ دکھ وہی بیٹی جانتی ہے جس نے ماں اور باپ کو ایک ہی آگ میں جلتے دیکھا ہو۔ رگے وید کا منڈل 10 سکت 18 منتر نمبر 7 کے مطابق ودوا کو اپنے جیون ساتھی کی مرتی کے بعد پاک باز زندگی گزارنے کا کہا گیا ہے۔
جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ اس کے سرہانے یا قدموں میں بیٹھ کے اس پہ گھی ڈالتی جائے گی، اور جو نیوک کی رسم ہے اس کا ذکر میں آنے والے ولاگ میں کروں گا کہ کس طرح کچھ لوگ ہندو دھرم پہ جو ہے الزام لگاتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سناتن دھرم کے جو پیشوا کہتے ہیں کہ رگے وید کے اس جنازے والے شلوک میں لفظ اگری AGERE کو غلطی سے اگنی پڑھا گیا، جو کہ آگ بنتا ہے، اور اسی سے ستی کا وجود نکال لیا گیا۔ سناتن دھرم کے چاروں ویدوں میں ستی کا تذکرہ ایسے نہیں ملتا جیسے انگریزوں نے بنگال میں ظاہر کیا تھا، اور اس پہ سب سے بڑا ایلیگیشن ہے اور بہت اچھا ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے ستی کی جو اعداد و شمار ہیں وہ اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے کرسچنز جو راہب ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ ہمیں کرسچن مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن نیوٹرل لوگوں کو لگانا چاہیے تھا۔ ایسے لوگ جو کرسچینٹی کو پھیلانا چاہتے تھے ان سے کسی دوسرے دھرم کی ویک پوائنٹس تلاش کروانا دکھ کی بات ہے۔ ایک روایت کے مطابق ستی جو ہیں بھگوان شیوا کی پتنی کا نام تھا، اور ستی کے والد اپنے داماد شیوا کو پسند نہ کرتے تھے، جس پر بطور احتجاج ستی نے خود کو آگ لگا دی اور پھر ان کا دوبارہ جنم ہوا۔ یہ تو دوستو وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہندو جو دھرم کی بکس ہیں ان سے ملی ہیں، تو یہ ہم نے اپنے آپ کے سامنے ایک اوپینین رکھی ہے۔ اگر آپ کو بری لگی تو معذرت،